تحریروں کو جمع کیا گیا ہے. اس کو ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور والوں نے چھاپا ہے. ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے القاب لکھتے ہیں. اس میں بھی باقاعدہ وہ چیز موجود ہے. چنانچہ جو انہوں نے فہرست بنائی ہے، پہلے فہرست دیکھ لیں. کتاب العقائد صفحہ نمبر 18، اس میں اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت. اس میں بھی میں صفحہ نمبر 98 اس پر بھی وہی عبارت موجود ہے. الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ جملہ لکھا ہے تو میں نے ان کی اصل کتاب آپ کو دکھا دی ہے جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. اسی پر بس نہیں، اس کو میں مزید اور واضح کروں. یہ تیسری کتاب ہے تذکرۃ الخلیل. یہ خلیل احمد صاحب امبیٹھوی ان کی کتاب ہے جو میرے پاس مکتبہ قاسمیہ رنگ پور روڈ سیالکوٹ شہر سے چھپی ہوئی موجود ہے. تذکرۃ الخلیل، اس کا یہ اندرونی ٹائٹل بھی دیکھ لیں. اور یہ ان لوگوں کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ محمد عاشق الہی صاحب نام کے شخص نے اس کو تالیف کیا ہے، لیکن جو اس میں اور دوسرے شامل ہیں ان کے بھی نام ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ 1969 میں چھپی ہے. اس میں صفحہ 135 صاف طور پر لکھتے ہیں یہ کلیہ مسلمہ اہل کلام ہے، جو مقدور العبد ہے وہ بمقدور اللہ ہے. یعنی جو بندے کی قدرت میں ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہے. اگر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بندہ تو کوئی کام کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتا تو گویا اللہ کی قدرت کم ہو گئی. یعنی یہ اس طرح کی دلیل دے رہے ہیں، اس سے تو یہ راستہ کھول رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالی کے لیے ہر عیب کو ممکن بتا رہے ہیں. اسی کی ایک دوسری اور مزید دلیل میں پیش کر دوں. یہ کتاب ہے الجہد المقل. یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد محمود حسن صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اس کا اندرونی ٹائٹل ہے. اردو بازار لاہور سے چھپی ہے، مکتبہ مدنیہ. یہ اسی موضوع پر مسئلہ عموم قدرت امکان کذب پر انہوں نے اپنی طرف سے اس کو لاجواب کتاب قرار دیا ہے. یہ شعبان 1409 میں لاہور سے چھپی ہوئی میرے پاس ہے. اس کا صفحہ نمبر 41. اب دیکھیں اس میں جملہ دیکھیں، وہ صاف طور پہ لکھتے ہیں افعال قبیحہ، افعال جمع فعل کی، کام قبیحہ برے خراب. افعال قبیحہ کیونکہ قبیح حسن کی ضد ہے، برائی کے معنوں میں، برے کے معنوں میں. افعال قبیحہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہ سے کیوں کر خارج کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ کہ برے کام کرنا اللہ کی قدرت سے باہر ہے، ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل ہیں. تو اگر میں نے اس میں یہ حوالہ دیا ہے کہ علماء دیوبند، دیوبندی وہابی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو 4 کتابیں دکھا دی ہیں. کہ اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، جب بندے کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے. تفسیر بلغۃ الحیران صفحہ 157 158. یہ تفسیر بلغۃ الحیران کا حوالہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، میں ان کو وہ بھی کتاب دکھا دوں. یہ ہے بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن، یہ کتاب کا نام ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب کے شاگرد اور
جو غلام خان صاحب راولپنڈی میں تھے، جن کو یہ غلام اللہ خان کہتے ہیں، ان کا اصل نام غلام خان تھا، ان کے استاد حسین علی یہ وہاں بھچراں کے رہنے والے تھے. یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن. یہ حمایت اسلام پریس لاہور میں چھپی ہے اور یہ وہاں بھچراں کا لفظ بھی موجود ہے. ضلع میاں والی سے شائع کیا، وہ وہاں کے رہنے والے تھے. اس کے صفحہ کون سا اس میں ہے؟ صفحہ 157 اور 158. دیجئے جی، یہ صفحہ 157. وہ یہ کہتے ہیں اور انسان خود مختار ہے، اچھے کام کریں یا نہ کریں، اور اللہ کو پہلے اس سے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا. یعنی یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یعنی دیوبندی وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. کا جو حوالہ دیا ہے وہ یہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. استغفر اللہ. یہ حوالہ براہین قاطعہ کتاب کا دیا ہے. یہ کتاب ہے البراہین القاطعہ علی ظلام الانوار الساطعہ. یہ براہین قاطعہ کے نام سے ہے. 1365 ہجری میں محمد اسحاق مالک کتب خانہ رحیمیہ ضلع سہارنپور میں یہ طبع ہوئی ہے. اور اس میں تائید تصدیق جس طرح لکھا ہوا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب بے امر حضرت بقیت السلف وغیرہ جو لکھا ہے، خلیل احمد امبیٹوی صاحب کی یہ کتاب ہے. اس کے صفحہ 51 پر وہ یہ واضح طور پر لکھتے ہیں، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. نص قرآن اور حدیث کے جو واضح الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو نص موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں. لہذا ثابت ہوا کہ شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم نبی پاک سے زیادہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ جملے اپنی طرف سے نہیں لکھتے بلکہ یہ اصل کتاب آپ کو دکھائی جا رہی ہے جس میں ان کی یہ عبارت موجود ہے.